السلام علیکم۔ NNI ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج کے خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی حالیہ کشیدگی کے حوالے سے۔ اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار طاہر خاہن صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں انٹرویو دینے کے لیے آئے۔ سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالیہ فضائی کارروائی ہوئی ہے اور جو زمینی کارروائی کی گئی ہے، تو کیا طالبان حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تشویش اور تحفظات جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے TTP جیسے گروہوں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ میرا ایک موقف رہا ہے جب سے طالبان حکومت آئی ہے اور کہ افغان طالبان کبھی بھی پاکستانی طالبان یا دیگر جو پاکستانی گروپس ہے TTP ہے دیگر بھی ہے ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گے۔ ان کے ذہن میں اس مسئلے کا ایک حل جو ان کی سوچ ہے وہ ہے، اور یہ بات جو دو طرفہ ملاقاتیں مذاکرات ہوتی ہے کابل اسلام آباد میں، اس میں بھی انہوں نے یہی موقف، اور میں ان سے جب بات کرتا ہوں افغان طالبان سے تو وہ میں آپ کے ساتھ شریک کرتا ہوں کہ ان کا کیا موقف ہے مسئلے کے حل کے، جو پاکستان کا کیا ہے۔ ان کا یہ ہے کہ آپ ان گروپس کے ساتھ مذاکرات کریں، بات کریں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے، ان سے مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ 2022 جولائی تک ان کے ساتھ مذاکرات تھے، عمران خان صاحب نے شروع کیے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میں خود کابل میں تھا جب لاسٹ نشست ان کی ہوئی تھی 2022 جولائی میں۔ اس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، لیکن انہوں نے جاری رکھا تھا۔ مسئلہ پھر ناکام ہو گیا۔ مذاکرات افغان طالبان نے شروع کیے تھے، میزبانی، اور میں وزیر داخلہ جو افغانستان کے ہیں سراج الدین حقانی صاحب سے میں اس سے ملا تھا، جون میں ملا تھا 2022 میں۔ وہ میزبان تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن شرائط پاکستان افغانستان کیسے تھے کہ TTP کے ایک دوسرے کے لیے نہ ہونے تھے۔ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں، پاکستان کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرتے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں حملہ، اسلام آباد میں حملہ آپ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے ان کا سارا جو سسٹم ہے لیڈرشپ وہ افغانستان میں ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان میں کیجولٹیز بڑھ گئی۔ طالبان آنے کے بعد 2021 میں یہاں تقریباً 3000 سے زائد پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں۔ تو پھر جب حملے زیادہ ہوتے ہیں تو اب پاکستان کی پالیسی یہی ہے کہ اگر یہاں بڑا حملہ ہوتا ہے تو وہ ان کے جو کیمپس ہے جو پاکستان کہتے ہیں وہاں ہے ان پہ ایکشن کریں گے۔ تو اس TTP کی وجہ سے، پاکستانی گروپس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی لڑائی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گردانہ حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کہتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے، تو افغانستان اپنی جو علاقائی صورتحال ہے اس کو اتنا یقینی کیوں نہیں بناتا کہ کسی پڑوسی ممالک میں اس طرح کے دہشت گردانہ حملے نہ ہو؟ یہ اہم سوال ہے، اور یہی اکثر ممالک ان کو یہ ذمہ داریاں بتاتے بھی ہیں۔ دوحہ معاہدہ ہوا 2020 29 فروری کو، اس میں اس میں کافی سارے وہ نکات ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اس سے مطلب کہ دنیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، چونکہ پاکستان ڈائریکٹ افیکٹڈ ہے، اور پاکستان کے لحاظ سے تو امریکہ کا اتحادی بھی ہے۔ تو یہی پاکستان بھی ان سے کہتا ہے، دنیا بھی ان سے کہتے ہیں، خطے کے ممالک بھی ان سے کہتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کیونکہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان کی ایک ماضی ہے۔ پاکستانی طالبان افغان طالبان سے انسپائر ہو کے بنے ہیں۔ افغان طالبان بنے تھے 1994 میں، ملا عمر نے بنائی تھی۔ پاکستانی طالبان بن گئے 2007 میں، اور ان سے انسپائر ہو کے پھر دونوں اکٹھے تھے۔ جب افغان طالبان پاکستان آئے تھے لڑائی کے بعد امریکہ، تو ان کے ساتھ مہمان تھے، یہ ان کے میزبان تھے پاکستانی طالبان۔ پھر امریکہ کے خلاف اکٹھی جنگ لڑی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے تو ہمارے لیے ناممکن ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، یہ داعش میں چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی وہ بھی ہم ان سے سنتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس ٹرائبل ایریا کے جو لوگ ہیں وہاں میں حمایت حاصل ہے، تو اس وجہ سے وہ ایکشن نہیں لیتے۔ اور جب ایکشن نہیں لیتے تو پاکستان ان سے گلہ بھی کرتا ہے کہ آپ دوحہ معاہدے میں جو وعدے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، تو حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ سر، پاکستان جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو باقاعدہ بین الاقوامی سرحد مانتا ہے، لیکن تاریخی طور پر افغانستان میں جو حکومتیں رہی ہیں وہ اسے متنازع سمجھتی رہی ہیں، اور لیکن کیا موجودہ طالبان جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے یا کوئی متبادل حل پیش کریں گے؟ افغان طالبان کا
وہی موقف ہے جو ماضی کی حکومتوں کا رہا ہے. وہ بھی پاکستان افغانستان کے سرحد کو ایک فرضی لکیر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک لائن ہے، یہ بارڈر نہیں ہے. پاکستان کا موقف یہی ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈر ہے، اور ہم اس پہ افغانستان سے بات بھی نہیں کرتے، مذاکرات بھی نہیں کرتے. یہاں ایک کلیش ہے، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہوں، آپ کی دشمنی ہو. ماضی میں بھی حکومتیں رہی ہے. تو خیر یہ مسئلہ تو افغان کہتے ہیں کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے، تو یہ مسئلہ رہے گا. لیکن میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ سارا کچھ نہیں رکھ سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ طالبان اس کو وہ کریں گے، اور یہ مسئلہ رہے گا. لیکن اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں، وہ افغانستان میں لوگ ڈیوائڈ بھی ہیں. جو نان پشتون ہے، تاجک اور یا ازبک، وہ اکثر اس کے سوشل میڈیا پہ ابھی بھی بیان آ جاتے ہیں کہ اس کو یعنی انٹرنیشنلی بارڈر ہے. پاکستان کے موقف کے ساتھ دنیا کڑی ہے. یونائٹڈ نیشن کے اگر آپ بیانات دے کے، امریکہ کے بیانات دے کے، وہ ان کو سب وہ کرتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے، پاکستان اور دنیا اور تاریخ ایسا ہے کہ ان کے اپنے امیر نے جو امیر عبدالرحمن تھے، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے یہ معاہدہ کیا ہے. ڈیمارکیشن اس وقت سے ہوئی ہے، یہ تو پاکستان بننے کے بعد تو نہیں ہوئی، پہلے ہوئی تھی. سر، افغان طالبان کے حکمرانوں کے کون سے ایسے مطالبات ہیں جن پر پاکستان کی جانب سے غور کیا جا سکتا ہے؟ پاکستانیوں سے میں نے اسلام آباد میں سنا ہے کہ اگر جو پاکستان میں دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، حملے ہیں، یہ اگر رک جائے اور افغان حکومت ان لوگوں کو روکے جو یہاں پر یہ حملے کرتے ہیں، تو ہمارا افغانستان سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. پھر ٹریڈ بھی ہو، پھر آنا جانا بھی ہوگا، پھر نارمل ریلیشن شپ بھی ہوں گے، تعلقات بڑھیں گے. اور میرے خیال میں پاکستان افغانستان، وہ سابق صدر افغانستان کے کہتے تھے کہ یہ پاکستان اور افغانستان یہ کو جوائنٹ ٹوینز ہے، یہ جو جڑواں ہے ایک دوسرے. حالانکہ وہ بھی ناراض ہوتا تھا پاکستان سے کہ میں 20-21 مرتبہ گیا ہوں اور مسئلے حل نہیں ہوئے. لیکن افغانستان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو صورتحال ہے ان کے نقصان میں ہے زیادہ، کیونکہ جو بڑا ملک ہوگا، جن کی آبادی 25 کروڑ ہے، جن کے پروڈکشن بھی زیادہ ہے، مارکیٹ زبردست قسم کی افغان ہماری مارکیٹ ہے، ہمارے لیے وہ مارکیٹ ہے. کافی سارے کنیکٹیویٹی پروجیکٹس ہے، کافی گیس پروجیکٹ ہے، کاسا 1000 ہے بجلی کا، ابھی ازبکستان پاکستان ریلوے وہ لنک ہے، پھر سی پی آئی کے کافی ساری چیزیں ہیں. تو کوئی اور ایشو نہیں. اور یہی پاکستان تو کہتا ہے، یا پاکستانی پسندوں کو لو، ٹی ٹی پی کو لو، یا پاکستان کو لو. اب یہ ان کی چوائس ہے. موجودہ جو ابھی حالات کشیدہ ہوئے تھے، پاکستان نے فضائی کارروائی کی ہے اور افغانستان کا دفاعی انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو کافی نقصان پہنچا ہے. تو کیا افغانستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بہت ہی کم عرصے میں اسے دوبارہ بحال کر سکے؟ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان پہ سینکشنز ہے بین الاقوامی، ان کے 9 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد ہیں. ان کی صرف روس نے تسلیم کیا ہے. ان کی بینکنگ سسٹم پہ پابندیاں ہیں، وہاں پر بڑے مشکلات ہیں اور بڑے مسائل ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا انفراسٹرکچر جو بڑا امپورٹنٹ ہو وہ اگر ڈیمیج ہو جائے، تباہ ہو جائے. میں یہ افغانستان کی جو ملٹری بیسز ہے نا، انفراسٹرکچر جو ہے، یہ امریکیوں نے چھوڑا ہے، کچھ روسیوں نے چھوڑا تھا. میں بھی کنڑ گیا تھا، زلزلہ آیا تھا ستمبر میں، تو ہم کنڑ میں گئے. وہاں پر ایک زبردست قسم کی بہت بڑی فیسلٹی ہے، مین روڈ سے بھی دور نظر آتا ہے، اور اتنی خوبصورت انہوں نے بنائی ہے. ان اسپتال بھی ہے، مساجد بھی ہے، کافی سارے. تو یہ چیزیں اگر ملٹری اس کو نقصان ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی وہ کر سکے گا. لیکن ایک بات کرتا ہوں مختصر سا، کہ لڑائی جو ہے نا، یہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. اگر آج آپ لڑائی کرتے ہیں تو آپ نے بیٹھنا تو ہے نا، یا خود بیٹھنا ہے، کل بیٹھنا ہے، مہینے بعد بیٹھنا ہے، سال بعد بیٹھنا ہے. امریکہ 20 سال کے بعد طالبان سے نہیں بیٹھے. روسیوں نے 9.5 سال وہاں پر اکوپائی کیا تھا افغانستان کو، لیکن بیٹھ تو گئے نا مذاکرات کے لیے. تو مذاکرات کے کل کرنے ہیں، تو میرے خیال میں دو طرفہ آج ہی بیٹھ جائے، مسئلے کو حل کرے، کیونکہ دونوں کے نقصان میں ہے. تو سر، اگر مذاکرات ہی حل ہوتا ہے تو پھر آپ بھی دیکھتے ہوں گے، نیوز میں سنتے ہوں گے، ہر چند مہینے بعد سرحدی کشیدگی، یہ تنازعات کیوں ہوتے ہیں؟ مسئلہ موجود ہے، جو روٹ کاز ہے، جو بنیادی مسئلہ ہے. اور میں نے بار بار کہا کہ بنیادی مسئلہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ آپ ان گروپس کے لیڈرشپ کو وہاں کام کرنے نہ دیں. ان کو آپ پکڑے، ان کو جیلوں میں ڈالے، ان کو سر سے دور کرے یا ہمارے حوالے کرے، یہ بھی کہتا ہے. تو اگر یہ کام نہیں ہوتا اور یہ مسئلہ جاری رہے تو پھر تو سارا کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو مسئلہ بھی یہ ان کی لیڈرشپ پہ اب ہے. لیکن وہ میں نے شروع میں کہا کہ مسئلے کا
حل ان کے ذہن میں ایک ہے، پاکستان دوسرے طرح چاہتا ہے، اور پاکستان کے جو کنسرن ہے، خدشات ہے، یہ بالکل جائز ہے اور دنیا اس سے متفق ہے۔ دنیا اسی وجہ سے تو مثلا یہ جو یہاں پر ہوتے ہی چیزیں، تو دنیا ہمارے ساتھ جو ہمدردی کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے موقع کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔